ہم جب بات کرتے ہیں نا مسنگ پرسنز کی، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دہشت گرد کی حمایت کرتے ہیں، یہ قطعاً نہیں ہے، چونکہ دہشت گرد یعنی بے گناہ انسانوں کا قاتل، چاہے وہ فرشتے کا لباس پہن کر آئے یا ابلیس کا لباس پڑتا ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، اس نے بے گناہوں کا قتل کیا ہے۔ مسنگ پرسنز جتنے بھی شیعہ اٹھائے گئے ہیں پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بالعموم پنجاب اور سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ ان پر الزام کیا ہے؟ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ سیریا گئے اور داعش سے لڑے، ان پر الزام یہ ہے، یا ان پر الزام یہ ہے کہ جو لوگ سیریا گئے وہاں پر لڑے ان کو بھیجنے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی الزام ان مسنگ پرسنز پر نہیں ہے، لیکن ہمارے ادارے اتنے جری، اتنے بہادر، اتنے شجاع ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تمام قوانین کو توڑتے ہیں، پھر بھی وہ معصوم ہیں اور ان کے خلاف کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا۔ ہمارے اتنے شیر دل ادارے ہیں۔ الزام کیا ہے؟ واضح ہے، یہی دو الزام۔ کیا انہوں نے پاکستان کا کوئی قانون توڑا ہے؟ تو کوئی نہیں کہتا کہ انہوں نے پاکستان کا قانون توڑا ہے۔ کیا انہوں نے پاکستان میں کوئی جرم کیا ہے؟ تو کوئی نہیں کہتا کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی جرم انجام دیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیا وہ جب واپس آئے، جو بھی آئے جن کو آپ نے اٹھایا، کیا انہوں نے پاکستان میں پاکستانی قوانین کے خلاف کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی کیا ہے؟ تو سب کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ وہاں پر یا خود داعش کے خلاف گئے یا پھر انہوں نے داعش کے خلاف جانے والوں کو سپورٹ کیا اور وہ ان کے ممد اور معاون تھے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کل سعودی عرب پر امریکی حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ ایسا کریں گے نہیں، مطمئن رہے، جب تک یہ آل سعود نسل یہود موجود ہے، امریکیوں کے یہ غلام ہیں، اس لیے وہاں پر ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں اگر ایسا ہو جائے تو سعودیوں نے تو لڑنا نہیں ہے، وہ تو جس طرح سے کویت چھوڑ کر سارے عرب بھاگ گئے تھے اور سارے کویت کو صدام سے بچانے والے علی ابن ابی طالب کے محدود شیعہ تھے۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، میں کئی دفعہ کویت گیا ہوں، تو کویت کو بچانے والے صدام سے کون تھے؟ علی کے شیعہ، جنہوں نے کہا کہ اس دھرتی کی حفاظت ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، ہم نے بچانا ہے۔ وہ لڑتے رہے اور آخر تک لڑتے رہے، شاہ سے لے کر باقی تمام عمرہ تک سب چھپ گئے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی باقی عرب ممالک میں چلا گیا اپنا ملک اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر۔ اگر کل سعودیہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے، یقین جانیں سب سے پہلا جو فتویٰ آئے گا نا کہ وہاں کے مقدس سرزمین کی حفاظت واجب ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان، مال اور خون دینا چاہیے، وہ فتویٰ ہوگا شیعہ مرجعیت کا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ہمارا ہے، مسجد نبوی ہماری ہے، حرم ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، کسی کی میراث نہیں ہے۔ اگرچہ کعبۃ اللہ پر قبضہ وہابیوں کا ہے، ٹھیک ہے، سلفیوں کا ہے، یا آل سعود کا کہنا چاہیے، میں مسلک کی بات نہیں کرتا، آل سعود کا ہے، لیکن وہ وراثت کس کی ہے؟ اہل ایمان کی۔ کعبۃ اللہ کس کی میراث ہے؟ ابراہیم کی اور ابراہیم کے پیروکاروں کی، اور ابراہیم کے پیروکاروں میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ حسین ابن علی کا ہے۔ کیا کل اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ روک سکتے ہیں کسی کو کہ کوئی نہ جائے کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر صورت میں جو اہل ایمان ہوگا وہ جائے گا کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے۔ کعبے کو کس نے زندہ رکھا؟ نبی کریم نے، ابراہیم کے بعد۔ نبی کریم کے حرم اور ان کے دین کو زندہ رکھنے والی ہستیاں کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب اور ان کے بچے حسن و حسین ہیں، اور ساتھ میں زینب کبریٰ ہے۔ اگر دین محمدی کو کسی نے کربلا میں بچایا ہے تو وہ حسین ہے، کربلا کے بعد زندہ کیا ہے تو وہ زینب ہے۔ اور سیریا میں داعش کا جو سب سے بڑا اعلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم حضرت زینب کے حرم کو ڈھا دیں گے۔ کون مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ کہے اور زندہ رہے؟ جب تک علی کے بیٹے، زینب کے بیٹے، حسین کے بیٹے، کربلا کے بیٹے موجود ہیں، اس دھرتی میں زمین کے اوپر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو زینب کے مزار کو
منہدم کرنے کا ارادہ بھی کرے اور دنیا خاموش رہے۔ اب اگر اس کو کوئی دہشت گردی کہتا ہے تو 1000 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان۔ لہذا پاکستان سے زیادہ کتنے گئے ہوں گے آپ نے، یعنی امریکیوں نے 1 لاکھ لوگوں کو جمع کیا سیریا میں، 1 لاکھ، جس میں سے ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے گئی۔ میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کہوں، 1-2 دفعہ میں نے ٹی وی پہ بھی جب کہا تو بعض سیاستدان بڑے پریشان ہوئے اور بعض نے پھر مجھ سے کہا نام بتائیں کس نے آپ کو بتایا۔ میں نے کہا میں اکیلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بتا بھی دیا۔ ایک مجاہد مجھے ملے، افغان جنگ کے وہ مجاہد جنہوں نے امریکیوں سے پیسے لے کر افغانیوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، بعد میں جو ہے پھر انہوں نے چائنا کی طرف ان کو موڑنا چاہا تو ہماری فوج نے روک دیا۔ میں پس منظر بھی بیان کر رہا ہوں۔ ایک دن مجھے ملے کسی ایئرپورٹ پہ کسی ایسی جگہ، تو باتوں میں میں نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتائیں کہ سیریا کتنے لوگ بھیجے ہیں آپ نے؟ کون تھے؟ وہی مجاہد جن کو ہمارے اسٹیٹ نے پالا تھا۔ میں اب زیادہ اس پر کھل کے بات نہیں کرتا چونکہ وہ ماضی کا حصہ ہے، اور آج ہم ایک نئے پاکستان میں ہیں۔ حقیقتاً ہماری پالیسیاں بدل چکی ہیں، ہمارا رخ بدل چکا ہے، ہمارا کیمپ بدل رہا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ پرانے کیمپ سے نئے کیمپ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ دوستیاں بھی تبدیل ہو رہی ہیں اور دشمنیاں بھی تبدیل ہو رہی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ کی، جو بعد میں ایک عرصے تک جو پالیسی چلتی رہی، آج اس پالیسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ایک نئی تبدیلی ہے۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ آپ نے بھیجے ہیں؟ کہا آپ کا کیا خیال ہے کتنے بھیجے ہوں گے؟ میں نے کہا کوئی 8-10 ہزار۔ کہا نہیں جناب شہیدی صاحب نے تو بہت بڑی تعداد میں بھیجا ہے، بہت بڑی تعداد میں بھیجا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اتنے دہشت گرد، چاہے وہ طالبان کے نام پر پروان چڑھتے رہے، چاہے وہ القاعدہ کے نام پر پروان چڑھتے رہے، چاہے وہ لشکر جھنگبی کے نام پر پروان چڑھتے رہے، چاہے وہ سپاہ صحابہ کے نام پر پروان چڑھتے رہے، ان کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور کیا یہ چھپ کر گئے؟ 20-25 ہزار لوگ کیا چھپ کر گئے؟ جب داعش کی تشکیل ہو رہی تھی، بندر بن سلطان ہر دوسرے دن پاکستان میں ہوتا تھا، چونکہ وہ ماسٹر مائنڈ تھا داعش کے حوالے سے۔ پوری دنیا کے مختلف شہروں میں وہ گیا، اپنے طرفداروں کو جمع کیا، پیسے دیے، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا، ٹریننگ دی، اور پھر وہاں پر جا کے کچھ کو اردن، کچھ کو ترکی، کچھ کو خود سعودی عرب ٹریننگ کیمپس میں پہنچانے کے بعد پھر وہاں سے انہیں شام میں آہستہ آہستہ داخل کیا گیا۔ باہر سے آیا ہوا وہ گمراہ گروہ جن کا کام ہی قتل کرنا ہے، کرائے کے قاتل، وہاں پر پہنچایا گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کتنی تعداد؟ کہا کہ 25,000 تقریباً، بہت بڑی تعداد۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ آنکھیں بند کر کے انہوں نے طی الارض کر لیا اور راتوں رات دمشق پہنچ گئے، یا پھر کسی نے ان کو تیار کیا، کسی نے اس کو پیسے دیے، کسی نے اس کو ایئرپورٹ تک پہنچایا، کسی نے اس کو پاسپورٹ بنا کے دیا، کسی نے اس کو ویزا لے کے دیا، کسی نے اس کو ٹکٹ لے کے دی، کسی نے اس کو جہاز میں بٹھایا، کسی نے اس کو وہاں پر ریسیو کیا؟ معجزاتی طور پر تو نہیں گئے نا، یہاں سے کسی سسٹم کے تحت گئے۔ آپ اس سسٹم کی جڑیں کیوں نہیں اکھاڑتے؟ سوال یہ ہے کیوں نہیں اکھاڑتے اس سسٹم کی؟ شیعہ کتنے گئے ہوں گے پورے پاکستان سے؟ 5-6 کروڑ شیعوں میں 0.00001% بھی نہیں بنتا، 500-600 شاید لوگ گئے ہوں پورے پاکستان سے، جو میرا اندازہ ہے اور جو میری معلومات ہے میں اس کے تحت کہہ رہا ہوں، جو میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو معلومات ملتی رہی ہیں وہ تقریباً اتنی ہی کوئی لگ بھگ تعداد ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جو یہاں سے گئے ان کا نہ ماضی دہشت گردی کا حامل اور نہ آنے کے بعد یا اس دوران میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، انہی پر اتنی سختی کیوں، اتنی نظر کیوں؟ پھر چلے جو لوگ فرض کریں آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی جرم انجام دیا تو آپ کی عدالتیں تو موجود ہیں نا۔ نواز شریف عربوں کے کرپشن کے بعد اب آپ کے انہی عدالتوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر معصوم بن کر چھوٹ کے جا رہا ہے پھر باہر نظام کے، جو آپ کرپشن کے خلاف نظام کی بات کرتے ہیں، لیکن ان مسنگ پرسنز کا جرم کیا ہے جو 2 سال سے آپ کی قید میں ہیں اور ان کا کوئی جرم آپ ثابت نہیں کر پا رہے؟ کوئی جرم اب تک ثابت نہیں ہوا۔ اگر ثابت ہوتا تو عدالت میں ہوتا، اگر کوئی جرم تھا تو آپ ان کو سزا دے دیتے۔ اور جن لوگوں کو چھوڑا اس عرصے میں، ادموا کر کے، آدھی جان، اپاہج، جسمانی اور ذہنی طور پر معذور، ایسے لوگ جو اب ایب نارمل ہیں، جب چھوڑا، ہاں بھائی تم بے گناہ تھے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا، یہاں تک پہنچانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ بے گناہ لوگ تھے اس لیے انہیں چھوڑا ہے۔ یہ ہے ہمارا المیہ۔ ہم اس ملک کے بیٹے ہیں، ہمیں اس ملک سے دلچسپی ہے، اس لیے کہ یہ
ہمارا مادر وطن ہے، ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کو عقیدتی حوالے سے بھی تیار ہیں اور وطن کے بیٹے کی حیثیت سے بھی تیار ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہماری سرزمین کی طرف کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہم پر دینی حوالے سے فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف میدان میں نکلیں اور اپنے وطن کو بچائیں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ جس مکتب کے بچوں اور نوجوانوں کی یہ آئیڈیالوجی ہو وہ کبھی بھی اپنے ملک اور اپنے وطن کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے، بہت ہو گیا، بند ہو جانا چاہیے۔ اب جتنی بھی تعداد میں باقی لوگ موجود ہیں ان کو باعزت طور پر چھوڑ کر ان کے گھر والوں سے، ان کی ماؤں سے، ان کی بہنوں سے، ان کے بچوں سے، ان کی بیویوں سے جا کر معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے ظلم کیا، آپ سے زیادتی کی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، شاید وہ گھرانے آپ کو معاف بھی کر دیں، ورنہ کل پکڑے جائیں گے ضرور، چونکہ کسی مظلوم کی آہ اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتی، اللہ کا غضب لے کر لوٹتی ہے اس ظالم کے خلاف۔ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے لیکن اللہ کی لاٹھی سے تو آپ بچ نہیں سکتے، اس لیے درد مندانہ مشورہ ہے، درد مندانہ، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہے، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، ہمارے عقائد اور ہمارے افکار بھی بالکل واضح اور شفاف ہیں اور ہمیں اس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں ہماری شناخت پاکستان سے ہے۔